اللہ کو پکارو، پاؤں کا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ کو پکارو، چھوٹی سے چھوٹی تکلیف ہو اللہ کو پکارو۔ اور ان کی پکار کیا ہوا کرتی تھی؟ یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا بہاء الحق مدد، نادی علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی۔ تکلیف ہو تو علی کو پکارو، مشکل ہو تو علی کو پکارو، خشکی میں ہو تو علی کو پکارو، حشر میں ہو تو علی کو پکارو۔ توبہ 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 علی نو خدا اکھنے ہاں، توبہ 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 علی نو خدا اکھنے ہاں، نہ خدا تو جدا اکھنے ہاں۔ ہمارا علی وہ مشکل کشا ہے، نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، بس بیچ میں ہی ایک کہانی ہے۔ آپ جو توحید دے کر آئے، انہوں نے اللہ کی ذات میں شریک کیا، اللہ کی صفات میں شریک کیا، اللہ کی عبادت میں شریک کیا۔ اے نبی آپ نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد یہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ اب سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے، کسی کو چھیڑنا اور چڑھانا مقصود نہیں، اللہ کی سچی توحید سمجھانا مقصود ہے۔ غور کیجئے، جن بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبیوں کو علم غیب ہوتا ہے، وہ سارا کچھ جانتے ہیں، تو اللہ اپنے نبی سے کیوں کہہ رہا ہے آپ نہیں جانتے، آپ کے علم میں نہیں؟ آپ تو ان کے چمکتے ہوئے چہرے دیکھ رہے ہو، ان کے وضو کے آثار دیکھ رہے ہو، آپ کو نہیں پتا یہ وضو کرنے والے نماز پڑھنے کے بعد یا علی مدد کا نعرہ لگاتے تھے، سلام پھیرنے کے بعد بابا کی درگاہ پہ جا کے اس پیشانی کو خاک آلود کرتے تھے۔ آپ کو علم غیب نہیں، آپ نہیں جانتے۔ اور پھر نبی کی بات سنیے، نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ، میں ان پر تھا، شہیداً ما دمت فیہم، میں ان پہ گواہ تھا، میں ان کے درمیان موجود تھا، ان کو دین کی دعوت دیتا تھا، ان کو سمجھاتا اور سکھاتا تھا۔ فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، جب تو نے مجھے فوت کر دیا، جب تو نے مجھے اپنے ہاں بلا لیا۔ نبی فوت ہوئے، جو کہتے ہیں یہ نبی کو مردہ کہنا گستاخی ہے، تو بتائیے قرآن حکیم کی ان آیات کا کیا ترجمہ کرو گے؟ جو کہتے ہیں نبی مرے نہیں، ایک لمحے کے لیے صرف مکان بدلا تھا پھر واپس آ گئے۔ ملتان میں آتے ہیں الیاس قادری کے اجتماع میں، کراچی میں آتے ہیں طاہر القادری کے اجتماع میں، فیصل آباد میں جاتے ہیں تبلیغی جماعت کے اجتماع میں، نبی آ رہے ہیں، دیوبند بھی جا رہے ہیں، حساب و کتاب بھی چیک کر رہے ہیں، فضان سنت بھی پڑھ رہے ہیں، فضائل حج بھی سن رہے ہیں، اردو بھی پڑھ رہے ہیں اور اردو میں باتیں بھی کر رہے ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی حاضر ہیں، موجود ہیں، کبھی ادھر اور کبھی ادھر، سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ یہ کہنے والے کہتے ہیں نبی موجود ہیں، حاضر ہیں، ساری امت کے اعمال کو جانتے ہیں۔ قرآن حکیم کی سورۃ المائدہ 117 نمبر آیت ہے، اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ نبی کہہ رہے ہیں فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، مجھے فوت کر لیا، مجھے اپنے پاس بلا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، پھر ان کا نگران تو تھا، ان کا محافظ تو تھا، تو ان کو جانتا تھا، تو ان کی صورتحال رکھتا تھا۔ میں تو مر کے اس دنیا کو چھوڑ کے تیرے پاس آ چکا تھا، پھر مجھے ان کی خبر نہیں تھی، میں ان کو نہیں جانتا۔ وانت علی کل شیء شہید، اور ہر چیز کا گواہ اے اللہ تو ہے۔ ان تعذبہم، اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے گا تو تو عزیز ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے، تو اللہ ضرور گناہگار مواحدوں کو معاف فرمائے گا۔ لیکن جو حالت شرک میں مرے، جو اس کیفیت میں مرے کہ وہ اللہ کی ذات و صفات و عبادت میں اوروں کو شریک کرتے تھے، تو مالک کا قانون سن لیجئے، لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نے مشرک کو کبھی معاف نہیں کرنا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تم ننگے پاؤں، ننگے بدن، غیر مختون اکٹھے کیے جاؤ گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا غیرت کا مجسمہ، حیا کا مجسمہ، کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتیں بھی اکٹھی ہوں گی، مرد بھی اکٹھے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی ہوں گی، مرد بھی ننگے ہوں گے، سب محشر کے میدان میں ننگے ہوں گے۔ اے اللہ کے نبی، مرد عورتوں کو دیکھیں گے، یہ تو حیا اور شرم سے مر جائیں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، نہیں، ایک دوسرے کو دیکھنے کی مہلت ہی کس کو ہوگی؟ اللہ کا عذاب اتنا شدید ہوگا، کسی کو یہ ہوش ہی نہیں رہے گی کہ میں فلاں کو دیکھوں وہ بغیر کپڑے کے ہے۔ اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ، محشر کی سختیاں، قیامت کی ہولناکیاں اتنی شدید ہوں گی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہیں، ہمت ہی نہیں، سوچ بھی نہیں ہوگی۔ ابن عباس فرماتے ہیں اس دن انسانی مخلوق تنگ جگہوں میں ہوگی، جیسے تیر اپنی کمان کے اندر تنگ ہوتا ہے، اور نیک بخت وہ ہوگا، قسمت والا وہ ہوگا جس کو زمین پہ پاؤں، دونوں پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے، کیونکہ اس دن اکثر پاؤں دوسرے پاؤں کے اوپر ہوں گے۔ جس کو زمین پہ حشر کے میدان میں پاؤں رکھنے کی جگہ مل گئی، یہ خوش بخت ہے، یہ نصیب ہے۔ زحمہ اتنا ہوگا، شدت
شدت اتنی ہوگی, کثرت لوگوں کی اتنی ہوگی کہ پاؤں ایک دوسرے کے پاؤں پہ ہوں گے. صحیح مسلم میں ہے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن لوگ سورج سے اتنا قریب ہوں گے کہ سورج اور انسانوں کے درمیان 1 میل کی دوری ہوگی. اپنے کمرے میں اے سی چلا کر سونے والوں, ٹھنڈے کولروں میں آرام کرنے والوں, چھتوں کے نیچے مزے کرنے والوں, ٹھنڈی درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں رہنے والوں, ذرا اس منظر کو یاد کیجئے. آج جون جولائی کے مہینے میں اس گرمی کی شدت میں چند لمحے کے لیے ہمیں سورج میں کھڑا ہونا پڑ جائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا. یہ سورج کروڑوں میل دور ہے, اور محمد کریم صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے حبیب فرما رہے اس دن سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. صحابی کہتے ہیں, راوی حدیث کہتے ہیں, اللہ کی قسم میں نہیں جانتا اس میل سے مراد کیا ہے, اس میل سے مراد کیا ہے. یہ میل مسافت کا میل ہوگا, یا عربی زبان میں سلائی جس سے سرما ڈالا جاتا ہے اس چھوٹی سی لکڑی کو بھی میل کہا جاتا ہے. یہ سورج اتنے میل مسافت پہ دور ہوگا یا بالکل سر کے اوپر ہوگا, اس کیفیت کو میں نہیں جانتا. جون جولائی کی گرمی برداشت نہ کرنے والوں, جون جولائی کی گرمی کے اندر بغیر پنکھوں, اے سی اور چھاؤں کے نہ رہنے والوں, اس منظر کو بھی کبھی یاد کرو. فجر کی نماز چھوڑنے والوں, کبھی اس دن کو بھی یاد کرو. نمازوں کو چھوڑ دینے والوں, اللہ کی توحید کو نہ سمجھنے والوں, قرآن کی طرف لوٹ کر نہ آنے والوں. اردو ڈائجسٹ کے لیے ٹائم ہے, میگزین کے لیے ٹائم ہے, فلموں کے لیے ٹائم ہے, ہر کام کے لیے ٹائم ہے. اللہ کا کلام پڑھنے کا ٹائم نہیں, قرآن سمجھنے کا ٹائم نہیں, نماز کا طریقہ سمجھنے کا ٹائم نہیں, باقی سب ٹائم ہے. اس منظر میں کیا آپ کی اور میری کیفیت ہوگی جب سورج 1 میل پہ ہوگا, جب سورج 1 میل پہ ہوگا. لوگ اپنے اعمال کے حساب سے پسینے کے اندر ہوں گے. کسی کا پسینہ ٹخنوں تک, کسی کا پسینہ گھٹنوں تک, کسی کا پسینہ ناف تک, کسی کا پسینہ سینے تک, اور کسی کو پسینہ اس کے منہ تک اس کو لگام دے رہا ہوگا. کسی کے پسینے کی یہ کیفیت ہوگی ہے, اور اللہ کے نبی اپنے منہ کی طرف اشارہ کر رہے کہ کسی کا پسینہ اس کو لگام دے گا, یعنی اس کے منہ تک پہنچا ہوگا. مسند احمد میں ابو سعید رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, اللہ کے نبی یہ حشر کا میدان, یہ دن کتنا لمبا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا وہ دن اہل ایمان کے لیے, مومن مواحد کے لیے اللہ آسان کر دے گا, خفیف کر دے گا, ہلکا کر دے گا, 1 فرض نماز سے بھی زیادہ ہلکا ہوگا. اے مواحدوں مبارک ہو تم کو, اے اللہ کی توحید کو ماننے والوں, اے صرف اللہ کو پکارنے والوں, اللہ کے لیے نظر و نیاز دینے والوں, اللہ کے لیے پیشانی جھکانے والوں, اللہ کے گھر کا طواف کرنے والوں اور قبروں کے طواف کے انکار کرنے والوں, غیر اللہ کو پکارنے کے انکاریوں, اللہ کی توحید کو اپنے دلوں میں بٹھانے والوں, جن کی زبان یہ کہتی ہے, جن کا کردار یہ کہتا ہے قتل کر دو تمہاری مرضی ہے, گولیوں سے اڑا دو تمہاری مرضی ہے, احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کی طرح بم کے دھماکوں میں فنا کر دو تمہاری مرضی ہے, ابراہیم سلفی رحمت اللہ علیہ کی طرح پورا گولیوں کا برس میرے جسم میں سے گزار دو تمہاری مرضی ہے. میری زندگی کو ختم کر سکتے ہو, اس سینے سے, اس زبان سے رب کی توحید کو نہیں چھین سکتے. ہم مر سکتے ہیں, کٹ سکتے ہیں, خون بہا سکتے ہیں, اس ہڈیوں سے گوشت کے ریشے ریشے کو جدا کیا جا سکتا ہے, ہماری زبان سے یا علی مدد کا نعرہ نہیں نکلوایا جا سکتا. اللہ کی توفیق سے اس پیشانی کو کاٹا جا سکتا ہے, قبروں پہ چھکایا نہیں جا سکتا. جنہوں نے یورپ کی توحید کو سمجھا, آؤ مبارک ہو تمہیں. نبی کیا فرما رہے, حشر کا میدان ہوگا مومنوں کے لیے, مواحدوں کے لیے. اللہ اس دن کو فرض نماز, 1 فرض نماز سے بھی زیادہ ہلکا کر دے گا. حالانکہ محشر کا دن عام کفار کے لیے 50,000 سال لمبا یہ دن ہوگا. صحیح مسلم میں ہے, ابو ہریرہ سے روایت ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 7 آدمی ایسے ہوں گے, 7 افراد ایسے ہوں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا, حشر لگا ہوا ہوگا, کوئی سایہ نہیں ہوگا. آج درختوں کی چھاؤں ہے, وہاں کوئی درخت نہیں ہوگا. آج چھت کی چھاؤں ہے, وہاں کوئی چھاؤں نہیں ہوگی سوائے میرے اللہ کے سائے کے. تو میری امت کے 7 افراد, 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. انصاف کرنے والا حاکم, وہ حکمران جو انصاف کرے. کس کے ساتھ انصاف کرے؟ اللہ کے ساتھ انصاف کرے, اللہ کی کتاب کے ساتھ انصاف کرے, اللہ کے بندوں کے ساتھ انصاف کرے. اللہ کے ساتھ انصاف کا کیا مطلب ہے کہ جب اللہ اسے حکومت دے دے, کنٹرول, حکومت
کردار مل جائے تو پھر جس دھرتی پہ وہ حکمران ہے اس دھرتی پہ وہ شرک کا کوئی اڈا نہیں چھوڑتا. اللہ رحمت کرے محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ پر, اللہ رحمت کرے محمد بن سعود رحمت اللہ علیہ پر, اللہ رحمت کرے امام عبد العزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ پر. جب اللہ نے ان کو یہ سعودی عرب کی پاک دھرتی عنایت فرمائی تو محمد بن عبد الوہاب نجدی